دیار غیر جب مسکن بنا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد میں حبشہ ہجرت کرنے کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سن 615 عیسوی کا زمانہ ہے، یعنی اعلان نبوت کا 5واں سال۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مسلمان حبشہ میں چین و آرام سے رہنے لگے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے لگے تو ایک دن بہت بڑی تعداد میں حبشہ کے لوگوں کو مسلمان بنا لیں گے، پھر ان سب کی مدد سے ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہمارے لات و حبل یعنی خداؤں کا کیا ہوگا؟ مسلمان تمام بتوں کو تباہ کر دیں گے۔ انہیں ڈر اس لیے بھی ہے کہ حبشہ کی فوج یمن پر قبضہ کر چکی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سن 525 عیسوی میں یمن میں یہودی بادشاہ ذو نواس، جس کا زمانہ 450 تا 525 عیسوی ہے، اس کی حکومت تھی۔ ذو نواس کا نام یوسف عصر یاسر تھا اور اس کا تعلق یمن کے حمیری خاندان سے ہے۔ اس نے دیکھا کہ یمن میں عیسائی مذہب کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے عیسائیوں کی تعداد کا بڑھنا یہودی مذہب کے لیے خطرہ محسوس کیا۔ عیسائی مذہب کی مقبولیت سب سے زیادہ نجران کے علاقے میں تھی۔ نجران کا علاقہ اب سعودی عرب میں شامل ہے۔ یمن کے باقی شہر بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ نجران میں ایک عیسائی نے 2 یہودی بچے قتل کر دیے۔ ان بچوں کے والد نے بادشاہ سے فریاد کی۔ ذو نواس نے سزا کے طور پر اعلان کروا دیا کہ تمام عیسائی اپنا مذہب چھوڑ کر یہودیت قبول کر لیں۔ صرف اس عیسائی کو معافی ملے گی جو یہودی مذہب اپنا لے گا۔ نجران کے رہنے والوں نے اس بات سے انکار کیا تو بادشاہ ایک بڑی فوج لے کر نجران پر چڑھ دوڑا۔ جس نے ذرا سی بھی مزاحمت کی اسے قتل کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد ذو نواس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلوائی۔ ایک دفعہ پھر اعلان کروایا گیا کہ تمام عیسائی یہودی مذہب قبول کر لیں تو ان کی جان بخش دی جائے گی، ورنہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جس نے انکار کیا اسے آگ والی خندق میں زندہ پھینک دیا جائے گا۔ اسی واقعے کی جانب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا ہے: قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ زمین کے لمبے لمبے گڑھوں میں بے حساب ایندھن ڈال کر شعلے مارتی آگ بھڑکانے والے تباہ ہوں گے۔ جو لوگ آگ کے قریب بیٹھ کر مومنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رہے تھے اور اس کا نظارہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ نجران کے رہنے والے کچھ عیسائی وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہمیشہ ہی دین حق قبول کرنے والوں کو لوگوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جو عیسائی نجران سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے وہ شہنشاہ روم کے دربار میں پہنچے۔ ان میں ایک شخص دوس ثعلبان بھی تھا۔ شہنشاہ روم بھی عیسائی تھا۔ مدد مانگنے پر بادشاہ نے کہا: میرا ملک یمن سے بہت دور ہے، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے تمہاری مدد کے لیے کہتا ہوں۔ وہ عیسائی بھی ہے اور تمہارا ہمسایہ بھی۔ دوس شہنشاہ روم کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ شہنشاہ روم کے کہنے پر نجاشی نے اپنی فوج کو جنگی تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت حبشہ پر کلیب بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسے بعد میں سینٹ الاسبان بھی کہا جانے لگا۔ ایسا عیسائیوں کو یہودیوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے صلے میں کہا جاتا ہے۔ کلیب اسحمہ کے باپ دادا میں سے تھا۔ حبشہ کی فوج نے یمن پر حملہ کیا۔ اریات اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ذو نواس شاہ یمن نے اپنی شکست دیکھ کر سمندر میں کود کر خودکشی کر لی۔ حبشہ کی فوج نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی نے اریات کو یمن کا گورنر بنا دیا۔ یمن پر حبشے والوں کا 72 سال تک قبضہ رہا۔ قریش مکہ، حبشہ اور یمن کی تاریخ سے واقف ہیں، اس لیے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ نجاشی بادشاہ کے پاس وفد بھیجا جائے۔
مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح مکے واپس لایا جائے۔ اس کام کے لیے بہت عمدہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ نجاشی بادشاہ، اس کے وزراء اور امراء کے لیے تحفے خریدے گئے ہیں۔ جانوروں کی کھالیں اس وقت عرب کا سب سے نایاب تحفہ سمجھی جاتی ہیں۔ جانوروں کی کھالیں دے کر 2 ماہر سفارتکار حبشہ بھیجے گئے ہیں۔ انہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ بادشاہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات بنائیں اور ان کا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اس اہم کام کے لیے بنی مخزوم سے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ اور بنی سہم سے عمر بن عاص بن وائل کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی بہت سمجھدار اور معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو حبشہ میں ہجرت کیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ یہ دونوں بھی حبشہ جا پہنچے۔ انہوں نے کچھ دن وہاں کے وزیروں اور اہم لوگوں سے ملاقاتوں میں گزارے ہیں۔ ان کو عرب کی نایاب کھالیں تحفے میں دیں اور اپنے مقصد کے لیے انہیں قائل کیا ہے۔ اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انہیں اس بات کا یقین ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حمایت مل جائے گی۔ اب دونوں قریشی نمائندے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہے۔ بادشاہ کو بھی قریش مکہ کی طرف سے اس کے شایان شان تحفے دیے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا فساد کرنے والے لوگ ہیں اور بغاوت کر کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنا ایک نیا دین بنا لیا ہے۔ مکے کا اتحاد پارا پارا کر دیا ہے۔ انہوں نے بہن اور بھائی، باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے جدا کر دیے ہیں۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ یہ آپ کے ملک میں بھی لوگوں کو بہکائیں گے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیں گے۔ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں واپس لے جا سکیں۔ ان کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں موجود لوگ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ نجاشی بادشاہ یعنی اصحمہ بن ابجر بہت ذہین ہے، انصاف پسند بھی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، جب تک میں ان سے مل کر ان کی بات نہ سن لوں، انہیں کیسے تمہارے حوالے کر دوں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی جو یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے وہاں رہنا اب ممکن نہیں رہا ہوگا۔ نجاشی بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ پناہ لینے والے عرب کے لوگوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قریشی مکہ کے نمائندے ایسا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو بلائے بغیر ہی ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے، لیکن نجاشی بہت عادل بادشاہ ہے۔ مسلمانوں کو دربار میں بلا لیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو دربار میں بلائے جانے کا علم ہوا ہے تو وہ بہت پریشان ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ کتنی عجیب صورتحال ہے۔ کیا مظلوموں کے لیے اللہ کریم کی زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں وہ سکون اور آرام سے زندگی گزار سکیں؟ بادشاہ کے دربار میں جانے کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ نہ تو مسلمانوں کے پاس ان لوگوں کے لیے تحائف ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کو اپنا حامی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو مکے سے اپنی جان بچا کر بہت مشکل سے حبشہ پہنچے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہیں۔ نہ ہی سیاست جانتے ہیں، نہ ہی جھوٹ سے اپنا مقصد پورا کرنا جانتے ہیں۔ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کو سلام کرنے کے بعد کھڑے ہیں۔ بادشاہ کے وزیروں نے اس بات کو اچھالا ہے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کس قدر بے ادب ہو، جہاں پناہ کو سجدہ نہیں کیا، اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا جس سے تم پناہ مانگ رہے ہو۔ تم لوگ تو واقعی عجیب و غریب اور خود سر ہو۔ تم ہی نے مکے میں رہنے والے لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوگا، اب پناہ لینے یہاں ہمارے پاس آ گئے ہو۔ عجیب صورتحال ہے۔ بادشاہ کے دربار کا ماحول غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں مطمئن رہ کر اپنی بات پیش کرنا آسان نہیں۔ رسول اللہ نے جعفر بن ابی طالب کو سربراہ بنا کر بھیجا ہے۔ یقیناً وہ اس کے اہل بھی ہیں۔ جعفر بن ابی طالب نے بات یوں شروع کی ہے: بادشاہ سلامت، ہم مغرور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
نہ ہی بے ادبی ہمارے قریب سے گزری ہے۔ ہمیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ فقط اللہ کریم کے لیے ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نجاشی نے کہا، رسول اللہ کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور ہمارا دین عیسائیت بھی نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول کا سفیر بولا، بادشاہ سلامت، ہم محمد بن عبداللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم جہالت کے اندھیروں میں تھے، انہوں نے ہمیں روشنی دکھائی۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک خدا کا راستہ دکھایا۔ ہم مردار کھاتے تھے، انہوں نے ہمیں منع کیا۔ ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا ہے اور ایمانداری کی تعلیم دی ہے۔ کسی پر ظلم نہ کریں، بدکاری نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں اور غلاموں کو برابر سمجھیں۔ ہمیں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے، عزت دار اور پاک باز عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا ہے۔ یہ سب اس دین کی تعلیم ہے جسے ہم نے اپنایا ہے۔ اللہ کے رسول پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، یہی ہمارا جرم ہے جس کی سزا ہمارے شہر کے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کی صورت میں دی ہے۔ ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ ہمیں اس لیے واپس لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑا کر آرام اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں۔ ہم نے آپ کی شہرت سنی ہے کہ آپ نہایت انصاف پسند اور مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہم اسی لیے حبشہ چلے آئے ہیں۔ جعفر کی باتیں سن کر قریش کے سفیر پریشان ہے، ان کا ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ نجاشی بادشاہ جعفر کی باتیں سن کر بہت مرعوب ہے اور ان کے انداز گفتگو کی تعریف کی ہے۔ نجاشی نے کہا، میں وہ کلام سننا چاہتا ہوں جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے، کیا تم مجھے وہ کلام سنا سکتے ہو؟ جعفر بن ابی طالب تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اور اب آپ کتاب میں مریم کا ذکر کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی کونے میں چلی گئیں اور ان سے پردہ کر لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ روح الامین بھیجا تو وہ شاندار انسانی صورت میں اس کے سامنے آ گیا۔ بولی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بتایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ بولی، بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ بولا، حقیقت یہی ہے لیکن تیرے رب کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے معمولی بات ہے۔ یہ بیٹا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان بی بی مریم کے بارے میں ان کے پاک باز ہونے اور اعلیٰ کردار ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔
نجاشی کو اس کلام میں حقیقت نظر آئی ہے۔ اس کے لیے یہ لمحات غیر معمولی ہیں۔ نجاشی بادشاہ پر اس کلام کا اتنا اثر ہوا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہاں تک کہ نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے۔ جعفر کی باتوں اور سورہ مریم کی تلاوت سے بادشاہ کے دربار کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام جو تم نے سنایا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ پر نازل ہونے والے کلام کی طرح ہے۔ یہ دونوں کلام ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں، میں ان میں کچھ فرق نہیں دیکھتا۔ قریش کے نمائندے یہ سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دربار اس کے بعد برخاست ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ انہیں یہ خیال ہے کہ وہ اس مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں جس میں قریش مکہ انہیں لے آئے تھے۔ قریش مکہ نے نہایت ذہین اور سمجھدار لوگوں کو حبشہ بھیجا ہے۔ وہ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ایک نیا منصوبہ جو انہوں نے رات کو بنایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خوب تیاری بھی کی ہے۔ انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کو عرض کیا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بہت گہری چال ہے کیونکہ نجاشی بادشاہ عیسائی ہے۔ قریش کو معلوم ہے کہ عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ انہیں یقین ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا سمجھنے والے انہیں اس سے کم کسی رتبے پر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ سن کر بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور مسلمانوں کو حبشے سے نکل جانے کا حکم دے گا۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ حبشہ آئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو طلب کیا۔ مسلمانوں کو بادشاہ کے دربار میں دوبارہ طلبی کا حکم ملا ہے جس سے وہ پریشان ہے۔ انہیں اندازہ ہے کہ مکہ سے آنے والے قریش نے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ انہیں عیسیٰ کے بارے میں سوال کا پتہ چلا تو سوچنے لگے ہیں اگر نجاشی بادشاہ ہمارے جواب سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے گا؟ کیا وہ ہمیں قریش مکہ کے حوالے کر دے گا؟ پھر وہی ظلم و ستم، پھر وہی مصیبتیں۔ قریش تو پہلے ہی سانس نہیں لینے دیتے تھے، اب تو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے؟ رسول اللہ کے تربیت یافتہ مسلمانوں نے جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو ہم وہی بیان کریں گے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے مسکراتے ہوئے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں جو تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ جو تم لوگوں نے کہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نجاشی کے دربار میں موجود تھے۔ بیان کرتے ہیں، نجاشی جعفر بن ابی طالب کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے جعفر کی تعریف کی اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ نجاشی نے کہا کہ بے شک محمد بن عبداللہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت انجیل میں عیسیٰ نے دی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے لیے مکمل اور مستقل پناہ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ان کو تنگ کرے گا تو اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے تمام تحائف قریش کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ قریش کو یہاں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، وہ ناکام ہی مکے لوٹ گئے ہیں۔ مسلمان حبشے میں مذہبی آزادی کے ساتھ سکون کی زندگی گزارتے رہے۔ وہ کئی سال یہاں رہے اور اپنی مرضی کے مطابق واپس گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات 672 عیسوی میں ہوئی، ان کی قیادت میں 50 مسلمان یمن سے حبشہ آ گئے تو مسلمان پناہ گزینوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ ابو موسیٰ اشعری کا پورا نام
ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری ہے۔ دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں رملہ بنت ابو سفیان جن کا زمانہ 594 تا 665 عیسوی جبکہ عمر 72 برس ہے، اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جہش جن کا زمانہ 588 تا 627 عیسوی جبکہ عمر 40 برس ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئی تھیں۔ مکے کے بڑے سردار کی بیٹی کا رسول اللہ پر ایمان لے آنا قریش کو کسی طور قبول نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے۔ باپ اللہ کے نبی کی جان کا دشمن اور بیٹی اللہ کے دین پر قربان۔ انہوں نے رملہ کو بہت تکلیفیں دیں۔ قریش مکہ کی سختیاں اور تکلیفیں بھی انہیں دین اسلام پر قائم رہنے سے روک نہ سکیں۔ حبشہ میں ان پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ عبید اللہ بن جہش نے کئی سال حبشہ میں رہنے کے بعد اسلام سے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی ہے۔ رملہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے خاوند عبید اللہ بن جہش کو نہایت بھدی اور بری صورت میں دیکھا۔ میں گھبرا گئی۔ صبح اٹھی تو عبید اللہ نے مجھ سے کہا، میں نے دین کے معاملے میں غور کیا ہے، میں نے عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں دیکھا۔ میں نے پہلے بھی عیسائیت قبول کی تھی، پھر میں نے محمد کا دین قبول کر لیا، اب میں پھر عیسائی ہو گیا ہوں۔ اس نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد رملہ بنت ابو سفیان کو اپنے ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ رملہ کی استقامت مثالی ہے۔ انہوں نے عبید اللہ بن جہش سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ پہلے مکے میں ظلم و ستم سہتی رہی ہیں اور اب غیر ملک میں شوہر دین چھوڑ گیا ہے۔ کس قدر پریشانی اور بے بسی کا عالم ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ ان حالات میں رملہ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو حق پر رہنے والے کیا کرتے ہیں۔ حوصلہ اور عظمت رملہ کے نصیب میں لکھی ہے۔ انہیں یہ علم کہا ہے کہ دیار غیر میں پریشانی پر صبر اور یقین کا بدلہ انہیں اللہ کریم کیسے عطا فرمائے گا۔ حبشہ کے لیے دوسری ہجرت کرنے والوں کو مکہ چھوڑے کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس دوران رسول اللہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں۔ رسول اللہ کو رملہ کی پریشانی کا علم ہوا تو آپ نے عمر بن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کے اعلان نبوت سے کئی سال پہلے حبشہ میں خانہ جنگی ہوئی۔ اس میں ایک شہزادہ قیدی بنا کر 600 درہم میں ایک عرب تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اس شہزادے کا نام اسحمہ بن ابجر ہے۔ یہ شہزادہ عرب میں وادی زمرہ کے ایک تاجر کا ریوڑ چڑھایا کرتا تھا۔ یہی شہزادہ بعد میں حبشہ کا بادشاہ بنا۔ اسی نسبت سے رسول اللہ نے زمری قبیلے سے اپنا نمائندہ نجاشی کے پاس بھیجا ہے۔ ان کے ہاتھ نجاشی کے نام ایک خط بھی بھیجا ہے جس میں نجاشی کو لکھا ہے کہ تم میرے وکیل بن کر رملہ سے میرا نکاح کر دو۔ جعفر بن ابی طالب، خالد بن سعید اور دوسرے صحابہ کی موجودگی میں نجاشی نے رسول اللہ کا نکاح رملہ بنت ابو سفیان سے پڑھا دیا ہے۔ خالد بن سعید اس نکاح کے لیے رملہ کے وکیل ہیں۔ نجاشی نے رسول اللہ کی جانب سے 400 درہم مہر بھی ادا کیا ہے۔ سب لوگوں کو رسول اللہ کی طرف سے ضیافت بھی دی ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے نہایت قابل اعتماد شرجیل بن حسنہ جن کا زمانہ 571 تا 639 عیسوی جبکہ عمر 69 برس ہے، ان کے ساتھ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا ہے۔ تاریخ رملہ بنت ابو سفیان کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے پہچانتی ہے۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جنگ بدر سے پہلے 33 مرد اور 8 عورتیں حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ جعفر بن ابی طالب 15 سال تک حبشہ میں مقیم رہے اور جنگ خیبر کے بعد 7 ہجری میں مدینہ منورہ آئے۔ ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن امیہ زمری بھی ان کے ساتھ تھے۔
جس دن نجاشی نے وفات پائی، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور کہا، آج ایک نیک آدمی وفات پا گیا ہے، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھو۔ رسول اللہ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی مغفرت کی دعا مانگی۔